ہن بلا تخیر شاہ جی دے رفیق سفر حضرت مولانا عمر فاروق شاکر صاحب تیاڈے سامنے بیان کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ تسی احباب کافی دیر تو اللہ دی توفیق نال اس مقام تے تشریف فرما جے کثیر تعداد دے اندر میری جماعت حقہ دے جید علماء نے خطباء نے اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرمایا۔ قاری القرآن مولانا قاری محمد الیاس مدنی حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ بڑا ہی دل نشین بیان فرما رہے سن، اور تسی دیکھ رہے ہو اشیئی تھے معزز مہمانان گرامی تشریف فرمانے۔ اللہ پاک میرے سمیت سب دی حاضری نو شرف قبولیت نال نوازے۔ ماشاءاللہ محترم رانا برادران اور دیگر جتنے بھی اس جلسے واسطے سالانہ کانفرنس واسطے پرخلوص محنت کرنے والے، کوشش اور کاوش کرنے والے، میں سب نو خراج تحسین پیش کرنا کہ اس گئے گزرے دور دے اندر توحید و سنت دی آواز نو بلند کرنے واسطے اپنی توانائیاں، اپنا مال، اپنا وقت خرچ کر رہے نے۔ اللہ پاک دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور جو حقیقی مقاصد نے اللہ پاک وہ مقاصد سمیٹنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میں چونکہ ایک میزبان دی حیثیت رکھنا ایک مقامی فرد ہونے دے اعتبار نال اس واسطے معزز مہمانان گرامی ماشاءاللہ تشریف فرمانے جلسے دے اندر حاضر ہو جانا میں سمجھنا کہ یقیناً میرے واسطے یہ بھی سعادت ہے۔ مناسب نہیں سمجھدا کہ جو اپنے معزز مہمان نے انہاں دے خطابات نو زیادہ مؤخر کیتا جائے۔ ماشاءاللہ میری جماعت دے عظیم مبلغ سالار حضرت سید سبدین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی جو کہ ایک لمبا سفر کر کے تشریف لائے، اور انہاں دے رفیق سفر ساڑھے بڑے پیارے اور انتہائی محبوب خطیب دل نشین محترم المقام مولانا حافظ عمر فاروق شاکر صاحب وہ بھی تشریف فرمانے۔ ان بغیر کسی تاخیر تو مولانا عمر فاروق شاکر صاحب مختصر انشاءاللہ خطاب فرمان گے، اور اس کے بعد تفصیلی بیان حضرت شاہ صاحب دا ہوئے گا، اور پھر آخر تے حضرت شاہ صاحب انشاءاللہ ملک و ملت واسطے ساڑے واسطے دعائے خیر بھی فرمان گے۔ اللہ پاک ساڑے سب دی حاضری نو شرف قبولیت نال نوازے۔ جی ہاں معذرت چاہنا ایک ساڑے معزز مہمان جو آخر تے خطاب کرنے والے نے، میری مراد گجرانوالہ تو تشریف لانے والے بڑے ہی ماشاءاللہ عمدہ اور سنجیدہ خطیب حضرت مولانا حافظ محمد عدیل گرجاکھی حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ حضرت شاہ صاحب تو بعد انہوں دا تفصیلی خطاب ہوئے گا۔ ان تشریف لے آندے نے حضرت حافظ عمر فاروق شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. حضرات گرامی، آج دی اے عظیم الشان کانفرنس سیرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ہے، جس دے اندر میرے تو قبل تسی احباب بڑے بڑے جاندار شاندار خطابات سماعت فرما چکے جے، اور میرے بعد انشاءاللہ تعالی استاذ المکرم فضیلت الشیخ سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی مفصل اور مدلل بیان فرمان گے۔ میں دعا کرنا اللہ پاک ساڈا اج اس مقام تے جمع ہونا ساڈے واسطے باعث اجر و ثواب بھی بنائے اور ذریعہ نجات بھی بنائے۔ حضرات، نبی علیہ السلام دی سیرت نو سننا اور سنن دے نال سمجھنا ہر انسان واسطے انتہائی ضروری ہے۔ سیرت صرف سنن دا نام نہیں بلکہ سیرت اپنان دا نام ہے، اور اپنان واسطے سب تو ضروری بات یہ ہے کہ بندہ خود حضور دی سیرت دا مطالعہ کرے۔ جس پیغمبر دے اسی امتی ہاں، جس پیغمبر دا اسی کلمہ پڑھنے ہاں، اتنے ماشاءاللہ تشریف فرمانے، اگر سوال کر لیا جائے تو آڈے اندر کون ہے جس نے زندگی اندر ایک مرتبہ سیرت دی کسے مکمل کتاب نو پڑھے ہے؟ تو بڑا ہی افسوس ہوئے گا، چند ہی خوش نصیب ایسے ہونگے جنہ حضور دی سیرت طیبہ نو پڑھیا ہوئے گا۔ بہت ضروری ہے، سانو چاہیے کہ کم از کم زندگی دے اندر ایک مرتبہ سیرت دی کتاب، چاہے الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ دی، اس نو لے کر کے اپنے تکیے دے پاس رکھ لئیے، اور اس نو سبکن روزانہ ایک صفحہ آدھا صفحہ اس نو پڑھیے۔ جدو کتاب مکمل ہوئے گی سیرت نو سمجھ بھی جاؤ گے اور سیرت نو اپنان والے بھی بن جاؤ گے۔ حضرات، حضور دی سیرت بڑا ہی طویل عنوان ہے، لیکن میں بڑے اختصار دے نال چند باتاں تواڈے سامنے عرض کرانگا، اور کوشش کرانگا ان باتاں دا ذکر کراں جیڑیاں اسی زندگی اندر اپنائیے تے غیر مسلم بھی دیکھ کر کے آکھن امتی اتنی شان والا ہے، انہ دے پیغمبر جناب محمد دے مقام دا عالم کی ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دی سیرت، میرے پیغمبر دا اسوہ، میرے پیغمبر دا کردار بیان کر دیاں نے، فرماندیاں نے حضور کیسے تھے؟ لم یکن فاحشن ولا متفحشن ولا صخابا فی الاسواق ولا يدفع السیئۃ بالسیئہ ولکن یعفو ویصفح۔ فرماندیاں نے لم یکن فاحشن
حضور فحش گو نہ تھے ولا متفحشن، اور حضور فحش گوئی نو پسند بھی نہیں کیتا کردے سی، ولا صخابن فی الاسواق، اور حضور گلیاں اندر بازارہ اندر شور بھی نہیں کیتا کردے سی، ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، آج ضرورت ہے اس کردار نو اپنام دی، آج ضرورت ہے اس اسوے نو اپنام دی۔ فرماندیاں نے حضور نے برائی دا بدلہ کدی برائی دے نال نہیں دیتا، بلکہ لوگ برائی نال پیش آندے، میرے محمد اچھائی نال پیش آندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام آئے، آ کر کے کہنے لگے محبوب ہونتے معاملہ حد تو ہی زیادہ بگڑ چکے ہے، اونا توڑے نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بگاڑنا شروع کر دیتا ہے، او تو انو مزمم کہن لگ پے نے وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةُ بِالسَّيِّئَةِ، حضور نے کدی برائی دا بدلہ برائی نال نہیں دیتا۔ میرے پیغمبر مسکرا پہ آکھیا صحابیو پریشان کیوں دے جے، اللہ پاک نے منو اونا دے شر تو محفوظ کر لیا، او مزمم نو گالیاں نکال دے نے، میرا نام تے کائنات دے رب نے محمد رکھ چھڑیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساڑی جماعت دے بابا جی نے ترجمانی کی تھی، فرماندے نے کتی اس گل دا فکر کرنا کوئی ہے، اونا بد نصیباں دی مت ماری ہوئی، مزمم نو گالیاں دین دے رجیم نے، میرا نام تے ساتھیو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مزمم نو ہوے گی ہر گال جاندی، نام محمد نو تے گالی نہیں آندی، دلان دی گہرائی وچ تس جان والا، دلان دی گہرائی وچ تس جان والا ہے، نام محمد بڑی شان والا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مسلک حق مسلک اہل حدیث۔ فرماندیاں وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةُ بِالسَّيِّئَةِ، حضور نے کدی بھی برائی دا بدلہ برائی نال نہیں دیتا، بلکہ میرے پیغمبر دی سیرت کیے، میرے پیغمبر دا کردار کیے، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، میرے پیغمبر در گزر بھی کیتا کردے سی، اور میرے پیغمبر اپنے دشمنہ نو معاف بھی کر دیتا کردے سی۔ تاں اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے، آئیے قرآن سننا، میرے رب کریم نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ فرمایا میرے پیغمبر منو قلم دی قسم ہے، جو کچھ قلم نے لکھے اب منو اون دی قسم ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے مکے والے توانو نعوذ باللہ پاگل دیوان اور مجنون کہندے نے، میرے پیغمبر میں توانو نہ مجنون لکھے آؤ نہ ہی دیوانہ لکھے آؤ، بلکہ کی لکھے آؤ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، میرے پیغمبر میں رب کریم نے تو انو نہ ختم ہونے والے اجر عظیم دا مالک بنا چھڑے آؤ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔
میرے پیغمبر میں رب کریم نے تو انو خلق عظیم دا مالک بنا چڑیا حضرات گرامی توجہ کر دے جانا بڑے اختصار دے نال باتاں پیش کر رہے ہیں جو پہلی حدیث بیان کیتی ہے انہوں بیان کرن والیاں بھی اما جان عائشہ جو دوسری حدیث توڑے سب نے بیان کر رہے ہیں انہوں بیان کرن والیاں بھی اما جان عائشہ کیسا کردار میرے پیغمبر دا کیسی سیرت میرے پیغمبر دی کیسا اسوہ میرے پیغمبر دا آج گھر والے لوکاں دیا شکایتہ لام دینے ویکھو جی باہر توڑے نال چنگے گھر اندر انہاں دا کردار اچھا نہیں گھر دے اندر انہاں دا سلوک چنگا نہیں گھر دے اندر انہاں دا معاملہ اچھا نہیں حضرات گرامی میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی عظمت پیاں بیان کر دیا نے میرے پیغمبر دی میرے پیغمبر دی سیرت میرے پیغمبر دا مقام بیان کر دیا نے فرمان دیا نے لوگوں میرے نبی کیسے سی آپ دی سیرت کیویں دی سی آپ دا کردار کیویں دا سی اما جان فرمان دیا ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اسمن فَإِن كَانَ اسْمًا كَانَ عَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ حضرت عائشہ فرمان دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جدو بھی دو معاملے پیش کیتے جام دے إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا میرے نبی آسانی والے معاملے نو پسند فرمان دے مَا لَمْ يَكُنْ اسْمًا آسانی والے رستے نو پسند کر کے میرے پیغمبر امت واسطے آسانیاں پیدا کیتا کر دے سی لیکن جس رستے نو میرے پیغمبر پسند فرمان دے ما لم یکن اسمن اور رستہ گناہ والا نہ ہوندا اللہ پاک دی نا فرمانی والا نہ ہوندا اما جان فرمان دیا نے فَإِن كَانَ اسمن اگر رستہ گناہ والا ہوندا کان عباد الناس میرے پیغمبر سارے تو دور رہنے والے حضرات گرامی آگے جو میں سیرت دا پیغام دینا چاہنا میری ماں فرمان دیا واللہ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر کے اماں جان فرمان دیا نے لوگوں منو اللہ دی قسم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے واسطے کسے کولوں بدلہ نہیں لیا آج اسی چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تو ناراض ہو جانے ہم فلاں کولو رشتہ منگیا انہیں دیتا نہیں پھر بھی ناراض فلاں کولو فلاں چیز دا سوال کیتا انہیں منو موڑ دیتا پھر بھی ناراض چھوٹیاں چھوٹیاں باتا تو ناراض ہو جانے او جام کے درہنے والے ہو کیڑا دوکے جڑا میرے پیغمبر نو نہیں دیتا گیا ہو کتے میرے پیغمبر نو مجنون کیا جا رہے ہیں کتے میرے پیغمبر نو پتھر مارے جا رہے نے کتے میرے پیغمبر دے رستے دے اندر کانٹے بچھائے جا رہے نے کتے میرے پیغمبر دے یارانو ہجرت حبشہ تے مجبور کیتا جا رہے ہے کتے میرے پیغمبر نو مکہ چھوڑن تے مجبور کیتا جا رہے ہے کتے اللہ دی توحید دا اعلان کرن دی خاطر میرے پیغمبر نو طرح طرح دیاں تکلیفاں دیتیاں جا رہیاں نے لیکن میری ماں فرمان دیاں نے اتنے دکھاں دے باوجود بھی اتنیاں تکلیفاں دے باوجود بھی واللہ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسم میں کبھی بھی میرے پیغمبر نے کسے کلوں بدلہ نہیں لیا حضرات گرامی سیرت دا ای پیغام دے کر کے میں بات اختصار وال لے کر کے آنا آج امتی دا کردار کی ہے فلاں منو اینٹ مارے گا میں اینٹ دا جواب پتھر نال دواں گا فلاں گالی نکالے گا میں ان دا جواب گولی نال دواں گا نا میرا ویر اے میرے پیغمبر دی سیرت نہیں ہے اے میرے پیغمبر دی تعلیم نہیں ہے اے میرے پیغمبر دا کردار نہیں دیکھیے سیرت میرے پیغمبر دی ایک دن اما جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے نال تشریف فرمانے اما جی میرے پیغمبر دے نال بیٹھ کر کے پرانے زمانے دیاں گلاں پیاں یاد کر دیاں نے گزریا ہویا ویلا پیاں یاد کر دیاں نے اما جان فرمان دیاں سونیاں
میدان تبلیغ دی اندر اللہ دی توحید نو بیان کر دیا ہویا کبھی احد نالو زیادہ سخت بھی دن تسی دیکھے آؤ کیڑا احد والا دن میرے پیغمبر احد دے میدان دی اندر نے چہرہ مبارک بھی میرے پیغمبر دا زخمی ہو گیا دندان مبارک بھی میرے پیغمبر دے شہید ہو گئے میرے پیغمبر فرمان دے میرے مولا او قوم کیویں فلاح پائے گی جنہ اپنے نبی دے چہرے نو زخمی کر دیتا ہے نا حضرات گرامی اماں جان فرمان دیا محبوب جی جس دن تواڈی شہادت دیاں افواہاں بھی اڑ گئیاں دسو اس دن نالوں زیادہ سخت دن تسی اپنی زندگی اندر دیکھے یا نہیں دیکھے حضرات ذرا توجہ کر دے جانا میرے پیغمبر فرمان دے عائشہ ہاں ایک دن میری زندگی دے اندر احد نالوں زیادہ بھی سخت دن آیا ہوئے محبوب جی کیڑا دن آیا ہوئے میرے پیغمبر فرمان دے عائشہ میں مکے اندر اللہ دی توحید دا اعلان کیتا کردہ سی مکے دے اندر میں لوکانو اللہ دی طرف بلایا کردہ سی مکے اندر گرمیاں دی شدت ہو گئی ہے گرمی دی شدت دی وجہ دے نال بڑے بڑے سردار ٹھنڈے علاقے طائف اندر چلے جام دینے عائشہ میرا دل کیتا میں بھی طائف اندر جاواں مکے دے سردارانو اور طائف دے رہن والیانو اللہ دی توحید دا درس داں عائشہ میں طائف اندر چلا گیا جا کر کے میں طائف والیانو اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے اللہ دی ربوبیت دی دعوت دیتی ہے لوگانو اللہ تعالیٰ دی طرف بلایا چاہیدہ تے ایسی کلمہ پڑھ دے میرے پیغمبر دے مرید بن جام دے کلمہ پڑھ دے میرے پیغمبر دے فرما بردار بن جام دے عائشہ انہاں نے کلمہ نہیں پڑھے آؤ بلکہ طائف دے اوباش نوجوان میرے پیچھے لگا دیتے ہوئے انہاں منوں مارنا شروع کر دیتا ہوئے اتنا ماریا گیا میرے پیغمبر نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف دے اوباش نوجوان پیچھے ہوئے میرے پیغمبر آگے ہوئے اتنا ماریا گیا میرے پیغمبر نو اتنا ماریا گیا میرے پیغمبر ایک باغ اندر پناہ لیندے نے حضرات گرامی میں جدو طائف اندر گیا او والا باغ دیکھے جس رستے میرے پیغمبر گزر کر کے گئے او والا رستہ بھی دیکھے او دور یاد آ گیا کہ وہ میرے پیغمبر لوگانو اللہ دی طرف بلایا کر دے سی حضرات گرامی آج اسی چھوٹی چھوٹی گل تے کہنے دین تے چلنا بڑا مشکل کام ہے دین تے عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے گرمی اندر ایسیاں دیا ٹھنڈیاں ہواواں دی اندر تبلیغ کر کے کہنے اب دین تے چلنا بڑا مشکل کام میں کلینہ دے اوپر سجدے کر کے سی کہنے دین تے چلنا بڑا مشکل کام میں طرح طرح دے لباس پہن کر کے کہنے دین تے چلنا بڑا مشکل کام میں ایک دن دی اندر کتنیاں ڈشاں کھا کر کے کہنے دین تے چلنا بڑا مشکل کام میں میرا ویر دین تے چلنا مشکل کام نہیں ہے آج تیرے رب نال تعلق کمزور ہو چکے ہیں تو عقیدہ توحید نو سمجھے نہیں ہے عقیدہ توحید نو جانے نہیں ہے دیکھیے کائنات دے سردار پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر اس باغ اندر گئے نے ایک درخت دے نیچے میرے پیغمبر آرام کر دینے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا مبارک اتاریا اتنا ماریا گیا میرے پیغمبر نو اتنا ماریا گیا میرے پیغمبر نو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا مبارک اتار دینے ریشم نالو زیادہ نرم میرے پیغمبر دے جسم اتار دا چمڑا بھی جوتے دے نال ہی اتر جاندے جدو میرے پیغمبر دی حالت اور کفیت آپ نے اپنے رب کریم دے نال گلہ کرنیاں شروع کر دیتیاں اے میرے مولا میں تیری توحید دا اعلان کرن والا ہوں میں تیری ربوبیت دا اعلان کرن والا ہوں لوگانو تیری طرف بلان والا ہوں تیری توحید دی دعوت دین والا ہوں اے میرے مولا انہاں میرے قدر نو نہیں جانے ہوں انہاں میرے مقام نو نہیں جانے ہوں انہاں میری شان نو نہیں جانے ہوں تیرے نبی نو مار کر کے انہاں اس باغ دی اندر پہنچا دیتا ہوں جدو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کریم دے نال
کلام ہوندے نے اللہ پاک نے آسمان تو ملک الجبال نو نازل فرما دیتا پہاڑاں دا فرشتہ آیا آ کر کے کہندا سونیا اگر آرڈر کرو اینا دونا پہاڑاں دے درمیان رکھ کر کے انہوں ہلاک کر دیتا جائے گا انہوں کچل دیتا جائے گا انہوں تباہ و برباد کر دیتا جائے گا حضرات گرامی یہی میں پیغام دینا چاہنا ہوں جو سیرت دا پیغام میری ماں عائشہ نے میرے تک پہنچایا واللہ من تقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے کبھی بھی کسے کولوں بدلہ نہیں لیا حضور نے کبھی بھی انتقام نہیں لیا چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تے لڑیا نہ کرو انتقام لینتے نہ آ جایا کرو اسی سیرت نو سمجھے ہی نہیں ہے پیغمبر دے کردار نو جانے ہی نہیں ہے تاں تے پنجا مرلیاں تو لڑ کر کے 5-5 ایکڑ کیساں تے لگا دینے حضور دی سیرت نو جانے ہی نہیں ہے تاں تیرے میرے جھگڑیاں دے فیصلے مسجد اندر نہیں بلکہ عدالت اندر ہوندے نے حضور دے مقام نو جانے ہی نہیں ہے تاں لڑائیاں تے لڑائیاں جھگڑے تے جھگڑے قتل و غارت تے فتنہ تے فساد ہوندا ہے اما جان فرماندیاں واللہ من تقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو میرے پیغمبر نو ماریا بھی گیا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم بھی اتنا زخمی ہوئے کہ جوتا اتارن میرے پیغمبر دا ریشم نالو زیادہ نرم چمڑا مبارک بھی جوتے دے نالی اتر جائے پھر بھی میرے پیغمبر بدلا نہیں لیندے آپ کی فرمان دے بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک لا میرے پیغمبر فرمان دے نے ملک الجبال اجازت مانگ رہے ہیں سونیا اجازت دو انہوں ہلاک کر دیتا جائے گا انہوں برباد کر دیتا جائے گا دونوں پہاڑاں دے درمیان انہوں کچل کر کے نام و نشان مٹا دیتا جائے گا حضرات گرامی سیرت میرے پیغمبر دی کردار میرے پیغمبر دا آپ فرمان دے نا میں بدلے لین واسطے نہیں آیا کی ہویا انہاں میری قدر نو نہیں جانے کی ہویا انہاں میری شان تے میرے مقام نو نہیں جانے بل ارجو میں اپنے اللہ کے امید کرنا ان یخرج اللہ من اصلابہم اے نہ صحیح تے انہاں دیاں اولاداں صحیح اے نہ صحیح تے انہاں دیاں نسلاں صحیح انہاں دے اندر کائنات دا رب انج دے لوگ پیدا فرما دے گا من یعبد اللہ وحدہ جڑے ایک اللہ دی عبادت کرنگے نالے عبادتاں کرنگے نالا کنگے لا شریک لا اے میرے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں اے میرے مولا تو وحدہ لا شریک ہے حضرات گرامی سیرت میرے پیغمبر دی کردار میرے پیغمبر دا اندیاں برکتاں کی ہوئیاں میں طائف اندر گیا اللہ تو انہوں بھی طائف لے جائنا طائف دی اندر جتنیاں بھی مساجد نے 5 وقت با یک وقت مسجدہ دے اندر اذانہ دیاں آوازاں گونج دیاں نے مؤذن کی کہندہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ نالے مؤذن دیاں اذانہ سنو نالے پورے طائف اندر نظر دڑا کر کے دیکھو آج تو انو ایک بھی کافر نظر نہیں آئے گا میرے پیغمبر دے اخلاق دی برکت میرے پیغمبر دے اسوہ دی برکت اے جب میرے پیغمبر دی سیرت اے جب میرے پیغمبر دا کردار تو انو ایک بھی کافر نظر نہیں آئے گا آج سارا طائف اللہ نے میرے محمد دا غلام بنا چھڑے آئے حضرات اگر امتی بھی ایسی سیرت اپنا لے لوگ آج بھی کلمہ پڑھ سکتے نے امتیو سیرت اپنام دا نامے اپنی زندگی اندر حضور دی سیرت نو انج لے آئیے غیر مسلم بھی کلمہ پڑھنتے مجبور ہو جائے امتی اتنے مقام والا ہے انہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام دا عالم کی ہوئے گا اللہ سانو صحیح معنی اندر حضور دی سیرت نو اپنام دی توفیق عطا فرمان آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ
جماعت دے نوجوان خطیب حضرت مولانا عمر فاروق شاکر صاحب بڑے ہی پیارے انداز دے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے سن۔ سیرت النبی دی 25ویں سالانہ سیرت النبی سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جاری و ساری ہے۔ حضرت مولانا رانا اسحاق رحمت اللہ علیہ بھائی رانا انس صاحب دے والد محترم انہوں نے اس کانفرنس دی بنیاد رکھی۔ انہوں دے رفقا ساتھی بھائی رانا شفیق صاحب انہوں دے بزرگ، بھائی رانا رفیق صاحب انہوں دے بزرگ، اور ڈاکٹر عبد الرحمان بھائی منور انہوں دے بزرگ، انہوں دے رفقا ساتھی سن۔ اس تو سلسلہ جاری و ساری رہا، اور اس جگہ تے کدی مولانا مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ وہ تشریف لے آندے رہے، اور کدی شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ تھے تشریف لے آندے رہے، اور مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ اتھے تشریف لے آندے رہے، اور پھر اس جگہ تے حضرت مولانا شیر اہل حدیث مولانا عبداللہ نصار انہاں دیاں بڑیاں یادگار تقریراں ہوئیاں، اور انہاں دا ایک ایسا خطاب ہویا کہ ساتھیاں نے دسیا وہ دی داستان ہی بڑی مزیدار ہے۔ رات بیان کیتا تے رات اتھے ہی سن، تے صبح دوسری مسجد والیاں نے مولوی لین دا تے آندے نے کہ بزرگ رانا اسحاق رحمت اللہ علیہ جے ناشتہ کے رکھ رہے سن، ادھروں خطاب سنیا نا دوسرے مولوی دا، تے حضرت مولانا عبداللہ نصار صاحب نے آ کے سپیکر کھول لیا، ادھو اوپر والے سپیکر چل دے سن، تے کہن لگے اجے تیرا باپ عبداللہ نصار ایتھے ہی ہے۔ پھر وہ کیتی جڑے وہ لفظ بول دے ہوندے نے کہ 100 سونار دی ایک لوہار دی، 100 لوہار دی ایک عبداللہ نصار دی۔ پھر اس طرح کیتا علاج ہوتا، وہ مولوی موت تک، فروخ آباد دا بڑا مشہور مولوی سی، وہ اپنے مرن تک دوبارہ چام کے نہیں آیا۔ تو انہاں دے مناظر اسلام حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ انہاں دیاں یاداں تھے، اور حضرت مولانا شیخ القرآن دیاں یاداں تھے، مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخو پوری دیاں یاداں تھے، انہاں دے جانشین انہاں دا منج لے کے ہر سال سید سبتین شاہ دیاں انہاں دیاں ساڑھے نال محبتاں اللہ قبول فرمائے۔ میں 2011 تو اتھے جمعہ پڑھانا شروع کیتا ہے، 2011 تو مسلسل میں شاہ جی نو دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہر کانفرنس تے تشریف لے ہوندے نہیں، اور ہر سال ہی ساتھیاں نو ڈاؤٹ رہندا ہے پتہ نہیں شاہ جی نے آنا ہے کہ نہیں آنا۔ مینوں پوچھن گے شاہ جی آ رہے ہیں، میں کہ ہاں جی انشاءاللہ آ رہے ہیں۔ میرے دیکھن اندر ایک دفعہ باہر سن 2016 چ ادو نہیں آئے، باقی میں تے 11 سالاں دے اندر انہاں نو ایتھے آندیاں دیکھے۔ اللہ پاک انہاں نو ایتھے لے آندیاں ہی رکھے۔